معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریسرچ ڈور۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو لات، عزیٰ اور منات کے بارے میں ہے۔ یہ کون تھے اور زمانہ جاہلیت میں لوگ ان سے دعائیں کیوں مانگتے تھے؟ پہلے زمانے میں بت پرستی ہوتی تھی، جیسے مشرکین مکہ کے یتیم بت لات، منات اور عزیٰ مشہور ہیں، جن کا نام قرآن مجید کی سورہ نجم میں آیا ہے۔ بھلا تم نے لات اور عزیٰ پر غور کیا؟ اور تیسرے ایک اور منات پر؟ اور کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور خدا کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو بہت بے ڈھنگی تقسیم ہوئی۔ یہ مخص نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ مخص گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور نفس کی خواہش کی، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے ہدایت آ چکی۔ کفار ان تین بتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے، اور پوری مشرکانہ خدائی کا احرام ان تین تکونی بتوں پر کھڑا تھا، اور مشرکین کے مطابق لات کا کام خوشحالی زرخیزی لانا تھا، یعنی لات عوام کو خوبصورتی دیتا تھا۔ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ لات ہی دنیا میں تمام رنگ و رونق اور ہریالی کا باعث ہے، اور منات تقدیر کو ڈھیل کرتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ فیصلہ سازی کا کام منات کے سپرد تھا، اور عزیٰ سیاہ سفید کا مالک تھا۔ عزیٰ دن اور رات لانے کا کام کرتا تھا۔ مشرکین مکہ اس جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبے تھے۔ ظالم کا ظلم اپنے عروج پہ تھا۔ کاہن اپنی مرضی کے فیصلے کرتے تھے، اور ہر فیصلہ ان تین بتوں سے جوڑ کے عوام کو چپ کروا دیتے تھے، اور قوم ان بتوں کو خدا مانتی تھی، اس لیے خاموشی سے ظلم سہتی تھی۔ یہ بت نہیں، ایک ظلم کا نظام تھا، ایک جس میں امیر آدمی پیسوں سے اس نظام کے تین بنیادی میناروں سے اپنی مرضی کے فیصلے کرواتا تھا۔ اس وقت اطلاعات کا چوتھا میڈیم کاہن تھا، جہاں سے بات عوام تک پہنچتی تھی۔ یہ اطلاعات اور اس سے جڑے یہ تینوں بت اس وقت کے بادشاہوں نے خریدے ہوئے تھے۔ عام غریب آدمی کے لیے یہ نظام ہمیشہ خراج وصول کرتا تھا۔ یہ قیمت اس قدر ہوتی تھی کہ آئندہ آنے والی نسلیں اس کے ساتھ منسلک رہ سکیں، مگر پھر بھی قیمت باقی رہتی تھی۔ آخر رب کائنات کی رحمت نے جوش مارا، اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، جنہوں نے لگاتار محنت کر کے اس کفریہ نظام کو ختم کیا، جس کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں بھی شامل ہیں۔ مکہ فتح ہوا، ظلم کا نظام اور اس کے تین مینار جس پر وہ پورا نظام چل رہا تھا مکمل طور پر گرا دیا گیا۔ جب گرایا تو آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ کلمات تھے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ریسرچ ڈور کی ٹیم کو اجازت دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ایسے ہی انفارمیٹو اور حقائق پر مبنی ویڈیوز کے ساتھ۔ جن دوستوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان دوستوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔